عدالت کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ جا چکا ہے اس دنیا سے، پھر بھی ایک حکم صادر کیا گیا کہ مصطفیٰ کو عدالت میں پیش کریں، اس کو ہم شامل تفتیش کریں گے۔ کب بالکل میں انصاف لے کر رہوں گی، اور اگر کچھ نہیں ملے گا مجھے تو میں یہیں پر اسی جگہ کھڑے ہو کے خود کو آگ لگا لوں گی۔ وہ روز احتجاج کرتی ہیں، روز لوگوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھتی ہیں، جو بھی اس کے پیچھے مافیاز تھے اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن پہلا کیس ماں کی طرف سے اپنے بچے کی گمشدگی کا رجسٹر ہوا۔ آپ اپنے بچوں پر بہت کڑی نظر رکھیں۔ جی میرے بیٹے کو شیر پالنے کا شوق ہے، میرا بیٹا ہیرو تھا، میرے بیٹے کے پاس گاڑیاں تھیں، سب اس سے جلتے تھے، وہ موبائل فون پہ گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا باقی چیزوں کے ذریعے سے گفتگو نہیں کرتے تھے، اسنیپ چیٹ کے ذریعے پورا کاروبار چل رہا تھا جو کروڑوں کا کاروبار چل رہا تھا۔ ایک فلموں کے اندر گینگسٹرز کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں راتوں رات اس نے گاڑیاں بڑی بڑی لے لی ہیں۔ اب اس ارمغان کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایسا ہی ایک کردار نظر آئے گا۔ اس کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے ہی کیسز ہیں۔ مصطفیٰ کی والدہ جو کہ انصاف کے منتظر ہیں، اور سب سے زیادہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے والی وہ خود والدہ ہے۔ خود انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا اس ٹائم پر کہاں پر گیا تھا اور میرے بیٹے کی لاسٹ لوکیشن کہاں پر ہے، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل پولیس کو دیتی رہی، لیکن اب کیونکہ انصاف کہیں پر ہوتا نظر نہیں آ رہا، نظر آ رہا ہے کہ ہر جگہ پر پیسہ پاور چلے گی، تو یہاں پر مصطفیٰ کی والدہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر مجھے اس ملک میں انصاف نہیں ملتا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ ایک ماں کی سٹرگل ہے، ظاہر ہے اس کی اولاد ہے، چاہے وہ خود اس چیز میں انوالو تھا، لیکن اولاد اس دنیا سے گئی ہے، ماں کا دکھ تو ایک اپنی جگہ پر ہے۔ کیا کہیں گی آپ اس بارے میں کہ ظاہر ہے کہ انصاف تو ہم لوگوں کو آج تک ویسے خود بھی نہیں نظر آیا، اگر مصطفیٰ کی والدہ کو انصاف نہیں ملتا تو کیا وہ جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں خود کی جان لے لینے کی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب آگے چل کے کیا ہونے والا ہے اس کیس میں؟ وہ خاتون ویسے بڑی ہمت سے اس کیس کو لے کر چل رہی ہیں۔ ایک ماں کے لیے اپنا جگر گوشہ کھو دینا، پہلے وہ اس کی گمشدگی میں بھاگتی رہی، ایویڈنس اکٹھی کرتی رہی، وہ پولیس کا کرنے کا کام کر رہی تھی، وہ خود کر رہی، وہ خاتون کر رہی تھی۔ ابھی گزشتہ روزی کی بات ہے، وہ روز احتجاج کرتی ہیں، روز لوگوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھتی ہیں، بینرز لے کر وہاں پر پہنچتی، کیونکہ ان کا تو بچہ گیا ہے۔ دیکھیں جو بھی اس کے پیچھے کہانی تھی، جو بھی اس کے پیچھے مافیاز تھے، اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن پہلا کیس ماں کی طرف سے اپنے بچے کی گمشدگی کا رجسٹر ہوا تھا، جس کی کڑیاں آپ نے ڈھونڈ لی، آپ کو پتہ چل گیا، اعترافی بیان دے دیا، ارمغان نے، شراز نے ساری تفصیلات بتا دی، اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں اس طرح تو آپ منشیات کو انویسٹیگیٹ کرتے کرتے کہیں بہت آگے نکل جائیں گے، پھر آپ مافیاز کی بات کریں گے تو میرے بچے کا انصاف اور کیس تو رہ مصطفیٰ اس کھیل میں کہیں گم ہو جائے گا، گم ہو جائے۔ ان کا خدشہ بالکل جائز اور ٹھیک ہے کہ پہلے آپ ایک طرف آپ وہ انویسٹیگیٹ کرتے رہیے، لیکن جس کی جان گئی ہے اس کے بارے میں تو بات کیجیے۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ بھی ایسا ہی تھا، چلا گیا، تو یہ ذمہ داری تو پھر عدالت کی ہے کہ ایک ایک کر کے نمٹائیں۔ اب ان کا یہ کہنا، جب ان سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو سکتا، انصاف آپ کو ملے گا، تو انہوں نے کہا بالکل میں انصاف لے کر رہوں گی، اور اگر کچھ نہیں ملے گا مجھے تو میں یہیں پر اسی جگہ کھڑے ہو کے خود کو آگ لگا لوں گی۔ اب یہ ایک ماں کی بے بسی سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا، جتنی مائیں دیکھ رہی ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں پر نظر رکھیں، تو وہ یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ آپ بتائیں کہاں کہاں نظر رکھیں۔ بچے کہتے ہیں ہمیں جم جانا ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں کمبائنڈ اسٹڈی کرنی ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں دوستوں سے ملنے جانا ہے، ہمیں گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے، ہم کہاں کہاں روکیں؟ تو ان کا غم اپنی جگہ ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، اس کو رائے گاہ نہ جانے دیں۔ ٹھیک ہے آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کرتے، لیکن مصطفیٰ کی جان جانے کا ایک کیس جو ہے اس کو تو نمٹائیں، اور پھر آپ عدالت میں جو ہوا وہ دیکھیں۔ عدالت کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ جا چکا ہے اس دنیا سے، پھر بھی ایک حکم صادر کیا گیا کہ مصطفیٰ کو عدالت میں پیش کریں، اس کو ہم شامل تفتیش کریں گے۔ اب اس بیان کے بارے میں کیا کہوں، ہم تو خود حیران ہوں گے کہ یہ کس قسم کا بیان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہماری معزز عدالتیں جو ہیں وہ ڈیلے کتنا کرتی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے یہ مجھے یاد ہے لاہور میں ایسا ہی ہے، ایک بندے نے خود کو آگ لگا دی تھی، 9 سال سے اس کا ایک کیس چل رہا تھا، چھوٹا سا کیس تھا، 9 سال سے وہ کیس چل رہا تھا، اس نے مجبور ہو کر، اور وہ لاہور میں صرف اپنے کیس کی وجہ سے آتا تھا۔ ظاہر ہے ایک بندے نے آنا، اس نے ایکسپینس لگانا، اور اس کے بعد اس کو ایک نیکسٹ تاریخ دے دی جانی، تو وہ کیا کرے گا؟ آنے والے کل میں ہم لوگوں کو تمام متاثرین ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو اب اس کی والدہ اس وقت بیچاری بالکل بے بس ہے، وہ سب سے بات کرتی ہے، بڑی ہمت سے بات کرتی ہیں، ٹیلی ویژن پر آتی ہیں، اپنے بچے کے لیے انصاف مانگتی ہیں، لیکن بڑا مشکل ہے، اور اب اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی اور سانحہ حادثہ ہو، لگتا نہیں کہ اس کیس کو جلدی نمٹایا جائے گا۔ تو بہت لمبا چلنے والا کیس ہے، آگے نہ جانے اس میں کیا کیا پہلو سامنے آئیں گے، کیا کیا کچھ ہوگا، اور میری یہ دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ یہ کیس نمٹے، اور اس میں یہ جتنے
ملزم اس وقت ہیں اور جو پورا نیٹ ورک ہے جو بے نقاب ہو رہا ہے ان کو سزائیں بھی ملیں. دیکھیں بے نقاب ہو جاتا ہے, ہم نے بہت سے کیسز میں دیکھا کہ جی پتہ چل گیا ہے, بڑے بڑے انکشافات ہو گئے, لیکن اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. تو اسی لیے شے ملتی ہے ان تمام لوگوں کو. اور پھر اینی میں آپ کے ذریعے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں پر بہت کڑی نظر رکھیں. یہ والا زمانہ بہت نازک ہے, خاص طور پہ ٹین ایج کے اندر بچے بہت معصوم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ان کو دولت شہرت یہ چیزوں کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے. اب جیسے کامران جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے بیٹے کو شیر پالنے کا شوق ہے, میرا بیٹا ہیرو تھا, میرے بیٹے کے پاس گاڑیاں تھیں, سب اس سے جلتے تھے. تو یہ سب کو اٹریکٹ کرتا ہے. اسنیپ چیٹ, اس کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ساحر نے انکشافات کیے کہ سارا کاروبار اسنیپ چیٹ کے ذریعے چلتا ہے. اب ہم جانتے ہیں اسنیپ چیٹ, جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتاؤں کہ یہ ایک ایپلیکیشن ہے جس کے اندر جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جس وقت دوسرا شخص اس ونڈو کو کھولتا ہے تو وہ گفتگو ساری غائب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اب بچے اس کا بھی بہت استعمال کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی وہ اسٹریک بن رہی ہے, یعنی روز کی بنیاد پہ آپ ایک پکچر بھیج رہے, یہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب وہ موبائل فون پہ گفتگو نہیں کرتے تھے, وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا باقی چیزوں کے ذریعے سے گفتگو نہیں کرتے تھے. اسنیپ چیٹ کے ذریعے پورا کاروبار چل رہا تھا, جو کروڑوں کا کاروبار چل رہا تھا ایک اسنیپ چیٹ کے اوپر. بڑے کم عمر ہیں یہ لڑکے, ساحر بھی, ارمغان بھی, مصطفیٰ بھی. ایک کم عمری میں اتنی چیزوں کی اویئرنیس آ جانا کہ ٹاس کر کر مارنا ہے, منشیات کا اتنا بڑا کاروبار. اس کے بعد ایک کال سینٹر جس طرح سے وہ چلا رہا تھا, ڈبا کال سینٹر. یہ ایک 23 سے 24 سال کے لڑکے کس طرح پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ جا رہے ہیں, گھر سے باہر جا رہے ہیں, اور اب کے بچے کے پاس آزادی کافی زیادہ ہے نا, دوستوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں, اور بعض اوقات جو ہم فلموں کے اندر گینگسٹرز کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں راتوں رات اس نے گاڑیاں بڑی بڑی لے لی ہیں, جی ویگو ڈالا آ گیا ہے, گارڈز آ گئے ہیں. اب اس ارمغان کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایسا ہی ایک کردار نظر آئے گا. اس کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے ہی کیسز ہیں, لڑائی جھگڑے کے, منشیات کے. بالکل جی, امید کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ماں جو کہ اس کنڈیشن میں, ایک خاتون جو ہے وہ اس ٹروما سے نہیں نکلتی کہ جس کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے, لیکن پھر بھی بڑی باہمت خاتون ہے جو ابھی تک اس کیس کو دیکھ رہی ہیں, اس کیس کو لڑ رہی ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے انصاف کی منتظر ہیں. امید کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کے لیے جو اگلی منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے اور ان کو انصاف دلائے پاکستان کے اندر. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.